السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے موت سے پہلے موت کی تیاری۔ یوں تو ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے اور بلکہ کامل یقین ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، ہر ایک شخص کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج نہیں تو کل اس شخص کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اعلان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حاضرین، اسی لیے جہاں دیگر لوگوں کو موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک مسلمان اور ایک مومن انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کوئی اہم کام کے لیے تیار اور ریڈی رہتے ہیں، اسی طریقے سے موت کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے۔ لیکن اس تیاری میں کرنا کیا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وقت رہتے ہی بہت زیادہ نیک اعمال کر لینا چاہیے اور رب کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1877۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو ختم کر دے، خواہشات کو ختم کر دے، یعنی الموت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ مومن کا شعار ہے، مومن کا پہچان ہے کہ کبھی بھی وہ مرنے سے ڈرتا نہیں، خوف نہیں کھاتا ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، اسے موت سے خوف ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ملاقات سے اسے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے خواہاں ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، موت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 2118 کی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص سے ملاقات کرنے کے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ملاقات کرنے کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو موت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موت کے لیے ریڈی اور تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، کسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا بڑی کمپنی کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ اس کے اونر ہیں، نقصان ہو گیا، موت کی تمنا کرتا ہے انسان، یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سخت تکلیف یا مصیبت میں ہیں تو اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے انسان کو۔ کیا دعا کرنا چاہیے؟ جب آخری درجے کی تکلیف اور شدت تکلیف کی ہے، جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو،
ایسے وقت میں بھی آپ موت کے آرزو نہیں کر سکتے، موت مانگ نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ اس طرح دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی خیر ہے میرے لیے، وتوفنی اذا ما کانت الوفاۃ خیرا لی، اور تو مجھے وفات دے دے، تو مجھے موت عطا فرما دے اگر وفات میرے لیے بہتر ہے۔ اس طرح کے انداز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے میں مر جاؤں، تو مجھے موت کیوں نہیں دیتا میں مر جاتا، میں یہ وقت یا میں یہ چیز دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1958 کے اندر نقل کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی امید کو غالب رکھنا چاہیے انسان کو۔ جب انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اب میرا آخری وقت ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں جن کو اب اپنی زندگی کے آخری وقت کا اسے احساس ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب میری عمر ختم ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پر قوی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا۔ یہ امید غالب ہونا چاہیے ایک انسان کے دل میں۔ اور نمبر 7، ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ ہر انسان کو ایمان بالخیر کی موت کی دعا کرنا چاہیے، جس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں۔ کیوں اس چیز کی تمنا کرنا چاہیے اور کیوں اس چیز کی دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داود، حدیث نمبر ہے 2673۔ کیا مطلب ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی موت کے وقت اگر کسی شخص کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ حسن خاتمہ کی دعا اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے۔ نمبر 8، بری موت سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑی تیز رفتار اور برق رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہم سفر کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنی منزل پہنچنے کے لیے بہت سارے ارادے لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں۔ منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ سفر ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ ایسی موت جو انسان کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، جہاں انسان کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہو، جیسے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ پانی میں ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، کہیں گیس پھٹنے سے مر جاتا ہے، کہیں انسان گاڑی کے چپیٹ میں آ کر کے اس انسان کی پوری باڈی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت طرح کی اچانک موت ہوتی ہے یا بری موت ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بری موت سے بچا۔ اسی طریقے سے ایک 9ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ وصیت کی چیزیں فوراً لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آل اولاد، اپنے وارثین کو کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان کو میسج دینا چاہتے ہیں، تو اسے لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کوئی چیز وصیت کرنا تو اسے 2 رات سے زیادہ بغیر وصیت لکھے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں بیٹا میرا نماز جنازہ پڑھائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے غسل دے مرنے کے بعد،
یا آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بڑا قرض آپ نے لے رکھا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو نہیں بتائے ہیں، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے فوراً بعد اس چیز کو ادا کر دیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہے وصیت کی چیزیں، انسان کو 2 رات سے زیادہ اگر اس کے دل اور دماغ میں ہے کہ مجھے یہ وصیت کرنا ہے، تو 2 رات سے زیادہ بغیر لکھے نہیں گزارنا چاہیے، یعنی اسے فوراً لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ یہ چند چیزیں، یہ چند اہم پوائنٹس ایسے ہیں جو انسان کے دماغ میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو ختمہ بالخیر کی توفیق اور تمنا اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔